الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین، اس کائنات کا خالق اور مؤثر حقیقی اللہ ہے. وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دور جاہلیت میں لوگ توہمات کا شکار تھے، اور دیکھا جائے تو آج کے بہت سے مسلمان بھی نظریات اور عقائد کی کمزوری کی وجہ سے مختلف توہمات کا شکار ہیں. محرم اور سفر کے حوالے سے مختلف سوچ رکھتے ہیں. ایسے بھی ہیں جنہوں نے محرم کو غم اور افسوس کا مہینہ بنا لیا، اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سفر کے مہینے کو مصائب اور آفات کے نازل ہونے کا مہینہ بنا لیا، اور تصور یہ ہے کہ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اس مہینے سے ہوا تھا، اس لیے یہ مہینہ آفات کا، امراض کا اور مصائب کا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی مہینہ اور کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی انسان وہ منحوس نہیں ہے. نحوست یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. نحوست ہو یا خیر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دور جاہلیت میں بھی یہ تصور تھا سفر کے مہینے کے حوالے سے کہ اس مہینے کو مصائب اور آفات کے نزول کا مہینہ سمجھتے تھے. ایسے بھی تھے جو یہ نظریہ اور تصور رکھتے تھے کہ اس ماہ میں کسی قسم کی خوشی اور شادی کی تقریب جائز نہیں. آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ تصور پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے، یعنی ناکام ہوتی ہے. ان احمقوں سے اگر پوچھا جائے کہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں اور جتنے رشتے ٹوٹتے ہیں اور جتنے خاندان ٹوٹتے ہیں، کیا ان کا رشتہ محرم اور سفر میں ہوا تھا؟ اور پھر خاندانوں کا ٹوٹنا، طلاقوں کا ہونا اور رشتوں کا ٹوٹنا، یہ تو نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے.
اور فضول خرچی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حکموں کو توڑا جائے گا تو پھر خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے امت کو توہمات سے جان چھڑانے کے لیے مختلف احکامات دیے۔ فرمایا کوئی دن، کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی درخت، اس میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست تو انسان کے اعمال بد میں ہے، گناہوں میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 2 انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے اسلامی تعلیمات کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا آنا اور تمہاری بات کرنا یہ نحوست ہے، تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ طائرکم معکم، نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کہ نحوست وہ شرک اور کفر کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے آتی ہے، معصیت کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارا وجود تو برکت کا ذریعہ ہے اور ہم نحوست کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما شاء اللہ کان، کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ہمارا تصور اس کے برعکس ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور اگر کوئی راحت اور نعمت ملتی ہے تو اس اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ مل کر رہے گی۔ ہر مسلمان اس قسم کی آیات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ یقین ہو کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان سے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے، نعمت دینا چاہے اور راحت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس نعمت اور راحت سے محروم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ یقین بہت کم لوگوں کے دلوں میں ہے۔ عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ عقیدے کی کمزوری کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو صبح گھر سے نکلتے ہیں، وہ ملازمین میں سے ہوں یا فیکٹری مالک ہوں، راستے میں اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو سوچ یہ ہے کہ آج کا دن منحوس گزرے گا، معاذ اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایسی عورت جو بیٹیوں والی ہے اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ اگر رات کے وقت کسی گلی اور کسی محلے میں الو الو کی آواز سنائی دی تو وہم یہ پڑ جاتا ہے
کہ یہاں ویرانی آنے والی ہے، تو یہ عقیدے کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے انسان وہم میں مبتلا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایسے بھی ہیں جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، اور وہ ہاتھ کی لکیروں سے فال نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری قسمت ایسی ہے، اور اس پر یہ جانے والا وہ یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایسے نجومی بھی ہیں کہ جن کے پاس طوطا رکھا ہوتا ہے، جاہل لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، تو طوطا ایک ورق اٹھاتا ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ نجومی پڑھ کر سنا دیتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت ہے، اور یہ جاہل سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یقین کرتا ہے۔ یوں ہی ستارہ پرست لوگ، ان کے پاس بھی آج کے لوگ، آج کے مسلمان جاتے ہیں اور ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، تو وہ ستارہ پرست بتاتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں منزل پر ہوگا تو حالات اچھے ہوں گے، اور فلاں ستارہ اگر فلاں منزل پر ہوگا تو حالات برے ہوں گے۔ تو یہ تصور اور نظریات اور عقائد کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عرب کے اندر بھی پرندوں سے فال لیتے تھے، ایسے بھی تھے مشرکین میں جب سفر کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ گھر سے نکلتے اور ایک پتھر پرندوں کے گھونسلے پر مارتے، اور سوچ یہ تھی کہ یہاں سے پرندہ نکل کر جب اڑے گا اگر دائیں طرف گیا تو میرا کام ہو جائے گا، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف گیا تو کام نہیں ہوگا۔ اور یوں ہی بیت اللہ کے مجاور سے بھی فال لیتے تھے۔ بیت اللہ کے مجاور کے پاس تھیلا ہوتا تھا اور اس تھیلے کے اندر تیر ہوتے تھے، کسی تیر پر لا لکھا ہوتا اور کسی تیر پر نام لکھا ہوتا، تو لوگ اسے پیسے دیتے اور وہ اس تھیلے کو ہلاتا تھا اور اس میں سے ایک تیر نکالتا۔ اگر اس تیر پر لا لکھا ہوتا تو سمجھتے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور اگر نام لکھا ہوتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ تو گناہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا رد فرما دیا، فرمایا لا سفرا، یہ تصور تمہارا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے معاذ اللہ، اور اس میں مصائب اور آفات نازل ہوتی ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ ولا طیرا، اور فرمایا کہ بدفالی لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، مختلف چیزوں سے بدفالی لینا۔ اور تیسرا فرمایا ولا نوآ، سیاروں سے ستاروں سے فال نکالنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا اونٹ بڑا خوبصورت ہے، اس کا جو چمڑا ہے ایسا خوبصورت جیسے ہرن کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ خارش زدہ اونٹوں میں جاتا ہے تو اسے خارش لگ جاتی ہے، جبکہ آپ نے فرمایا لا عدوہ، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور یہاں تو لگ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب میں توہمات کی جڑ کاٹ دی، فرمایا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش اور بیماری کیسے لگی؟ عرض کیا اللہ کے حکم سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب پہلے کو بیماری اللہ کے حکم سے لگی ہے تو اس دوسرے کو بیماری بھی
اللہ کے مستقل حکم سے لگی ہے. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ چھوت اور متعدی امراض اور بدفعلی، بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے. عرب جو تھے وہ چھوت سے فال نکالتے تھے اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ متعدی جو امراض ہیں یہ دوسروں کو لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پر چیچک ہے اور خسرہ ہے اور آشوب چشم وغیرہ. تصور یہ تھا کہ یہ بیماریاں دوسرے کو خود بخود لگ جاتی ہیں، جیسے آج کل تصور ہے کینسر اور ہیپاٹائٹس اور دیگر امراض کے بارے میں کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو اس وقت یہ تصور تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے. جو بیماری بھی لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، خود بخود نہیں لگتی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ کسی بیماری کا لگ جانا یہ خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور خود اللہ نے توکل کی تلقین فرمائی ہے کہ اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ نفع دینے والا فلاں انسان ہے، وہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، فلاں انسان مجھے نقصان دے سکتا ہے، جیسے کہ آج کل تصور ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ فلاں آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں مجھے نفع دے سکتا ہے. لیکن قرآن یہ یقین دیتا ہے، یہ نظریہ بناتا ہے، یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، اور بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے اور اولاد لینے والا اللہ ہے، مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے. یہ تصور قرآن دیتا ہے اور یہ تصور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہیں. اس کائنات کا ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اس کائنات کا ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بیماروں کو شفا نہیں کوئی دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور مسائل کا حل کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ نظریہ اور یہ سوچ، یہ عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی نجومی اور کوئی ستارہ پرست نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سب اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور یاد رکھے میرے بھائیوں کہ کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ اور کوئی پرندہ اور کوئی جانور اور کوئی انسان منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر جو حالات آئے ہیں وہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نہ ہوں. اپنا جائزہ لیں. اور نحوست گناہوں کی وجہ سے ہے، طاعت اور نیکی کی وجہ سے برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ سوچ، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی دن اور کسی وقت اور کسی جگہ اور کسی مہینے میں اور کسی تاریخ میں مصائب اور آلام اور آفات نازل ہوتی ہیں، یا وہ دن، وہ تاریخ اور وہ وقت اور وہ جگہ منحوس ہے، یہ تصور غلط ہے. اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے
تاکہ کوئی کمزور عقیدے والا یا کوئی شیطانی نظریات رکھنے والا ہمارے عقائد کو کمزور نہ کر دے یا ہمارے ایمان کو ہم سے چھین نہ لے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے عقائد کا خیال رکھنا، اپنے عقائد اور نظریات کا مضبوط رکھنا جیسے ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنی نسلوں کے، اپنی اولادوں کے، اپنے خاندان والوں کے اور متعلقین اور دوست احباب کے نظریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ پیغام ان تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ کوئی دن اور کوئی وقت اور کوئی جگہ اور کوئی تاریخ، کوئی مہینہ اور کوئی درخت اور کوئی پرندہ اور کوئی جانور اور کوئی انسان منحوس نہیں ہے۔ نحوست انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان غلط توہمات اور نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، گھر والوں کی، خاندان والوں کی، متعلقین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔